السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گوڈ گائیڈ کی طرف سے آپ کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ آج ہم آپ کی توجہ ایک انتہائی احساس موضوع پر کرا رہے ہیں۔ جیسا کہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ہمارے پاس بکری ہے۔ یہ ناگرا پرنٹ میں بکری ہے، ناگرا بریڈ کی، ناگرا اسٹرین کی بکری ہے۔ یہ 4 ماہ سے نا اس کا جو باڈی سکور کافی گر چکا ہے۔ یہ 5+ باڈی سکور میں تھی، تو اس نے 4 بچوں کو ڈیلیور کیا۔ تو جو مینجمنٹ تھی وہ اس کے پاس دیر سے پہنچی، 3 بچے ایکسپائر ہو گئے، تو 1 بچہ جو اس کا بچ گیا ہے۔ تو لیکن اس کے بعد یہ نا سٹریس میں آ گئی ہے، کافی زیادہ ویکنس آ گئی ہے، اور بکری نے اپنا جو ہے نا فگر اور اپنا باڈی سکور لوز کر دیا ہے۔ تو اب ہم اس کو جو اس کے نا ریکوری پیریڈ میں لا رہے ہیں۔ تو اس سلسلے میں ہم یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ روزانہ اس کی اب جو فیڈنگ ہے نا، یہ قریب کر کے ذرا ان کو دکھائیں بھائیوں کو۔ یہ چنے کا چھلکا ہے، چنے ہے، گندم ہے، اور ساتھ تھوڑا سا چوکر مکس کیا ہوا ہے، تھوڑا سا بالکل لائٹ سا۔ اس کو ہم یہ دے رہے ہیں، اور ساتھ ہمارے پاس ایک ہوتا ہے پروبائیوٹک آئل، اس کا استعمال کر رہے ہیں۔ لوسن کی یہ ہے لے رہے ہیں۔ تو یہ گریجولی جو ہے نا اپنے آپ کو اب امپروو کر رہی ہے۔ تو یہ دیکھیں، یہ جو صورتحال ہوتی ہے نا، ایون کہ ہمارے پاس تمام جو ہم اس کی جو ریکوائر نیوٹریشن ہے نا، اس کو پوری پرووائڈ کر رہے تھے، لیکن اس کے باوجود دیکھیں نا بکری میں کافی زیادہ ویکنس آ گئی ہے۔ تو اس سلسلے میں اس کو ہم نا اپنی روٹین سے ہٹ کر اب یہ والی جو خوراک ہے نا جو آپ نے دیکھی ہے، یہ اب ہم اس کو دے رہے ہیں۔ تو پہلے تو یہ بالکل اپنا دودھ خشک کر گئی تھی۔ اس کا جو بچہ ہے اس کو ہم نے کسی اور دوسری بکری کے نیچے ڈال دیا، وہ اس سے اپنی ملک فیڈنگ کر رہا ہے۔ اس کو ہم نے بالکل سیپریٹ کر دیا ہے۔ تمام جدھر اس جیسی گبن بکریاں تھیں جنہوں نے بچوں کو ڈیلیور کیا، اس سے ان کو بالکل علیحدہ کر کے پارٹ کر دیا کہ یہ اپنے حصے کا کھانا آسانی سے کھا سکے، اور بعد میں شام کو اس چیز سے ہم اس کی جو ہے نا فیڈنگ کر رہے ہیں۔ اچھا بٹ صاحب، تھوڑی سی اس چیز پہ روشنی ڈالیں کہ یہ جو بکری ہے، یہ اتنی جو اس نے باڈی سکور اپنا ڈاؤن کیا، اس کی وجہ کیا بنی ہے؟ کیا کوئی مینجمنٹ کا ایشو تھا، یا پھر اس کی کوئی ڈیلیوری نارمل نہیں ہوئی؟ کوئی اس کا کیا وجہ کیا بنی ہے اس کی؟ نہیں، بکری کی جو ڈیلیوری ہے نا وہ بالکل ٹھیک ہوئی تھی۔ اس نے جو اپنے 4 ہیلتھی کڈس دیے ہیں وہ بالکل ٹھیک تھے، لیکن جب اس نے ڈیلیور کیا نا تو وہ مینجمنٹ کو پتہ نہیں چل سکا۔ تو جب یہ چیز ہمارے نوٹس میں آئی ہے کہ بکری نے بچے ڈیلیور کر دیے ہیں، تو تقریباً 2.5 سے 3 گھنٹے کے بعد نا ہم اس کے پاس پہنچے ہیں۔ 2 بچے جو بالکل ایکسپائر ہو گئے تھے، انہوں کے منہ میں ڈسٹ چلی گئی تھی، جالا وغیرہ منہ میں تھا، وہ صحیح طرح آکسیجن نہیں لے رہے تھے، وہ ایکسپائر ہو گئے۔ ایک بچہ جو بالکل اباؤٹ ٹو ڈیتھ تھا، یعنی بالکل قریب تھا، اس کو کوشش کی ہے، جالا وغیرہ منہ سے نکالا ہے، ڈسٹ وغیرہ نکالی ہے، مٹی وغیرہ گرد، لیکن وہ بھی سروائیو نہیں کر سکا۔ لیکن جو دوسرا آخری جو بچہ تھا وہ ماشاءاللہ بالکل ہیلدی ہے، بالکل صحت مند ہے، اور بکری نے جو ہے نا اپنا دودھ بالکل خشک کر دیا۔ بکری یہ سٹریس میں آ گئی ہے۔ اب ہم اس کی جو ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں، اس کو کاڑھا کبھی دے رہے ہیں، دودھ میں تھوڑی سی پتی ڈال کر دے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلے جب یہ بہت زیادہ ویک ہو گئی تھی، بالکل کمزور ہو گئی تھی، بالکل دودھ خشک کر دیا تھا اس نے، تو اس کو اجوائن، گڑ، اس کو گرم کر کے اس کا اچھا سا کاڑھا بنا کے دیا۔ اس نے اپنے اندر وہ تمام چیزیں جو اندر اس کے رہ گئی تھی وہ ساری صاف کی ہیں، تو اب قدرے بہتر ہے۔ تو اب یہ دیکھیں، جیسے ہم اس کو کھلا دیا، اس کے آگے بالکل فری رکھا ہوا ہے کہ یہ جتنا چاہے مرضی کھا لے۔ تو اس کی اب جو خوراک ہم نے بہت اچھی کر دی ہے، اور اب یہ آہستہ آہستہ ریکوری میں آ رہی ہے۔ دیکھیں نا، اس کو اب چھوڑ دیا، حالانکہ ہم اس کو خشک ہے ڈالتے ہیں الفا کی، آپ سب کو پتہ ہی ہے، لیکن بکری کو چھوڑا، وہ دیکھو سبزیوں کو منہ مار رہی ہے، یعنی وہ اپنا ٹیسٹ چینج کر رہی ہے۔ تو ہم تو اس کے حامی نہیں ہیں کہ ان کو سبزہ ڈالا جائے، لیکن اس کو ذرا چھوڑ دیا تو وہ ویسے ذرا چہل قدمی کرتی ہوئی ادھر چلے گئی ہے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کا جانور جتنا مرضی آپ اس کی کیئر کر لیں، جو مرضی آپ اس کو پرووائڈ کریں، 18% اس سے زیادہ اس کو پروٹین دیں، آپ اس کے ونڈے کا اچھا خیال رکھیں، اس کے ہے کا اچھا خیال رکھیں، صبح شام اس کو ہے ملے، دوپہر کو اس کو ہنڈا ملے، جیسے ہماری روٹین ہے۔ لیکن جب بکری سٹریس میں آ جاتی ہے تو وہ اپنا باڈی سکور لوز کر جاتی ہے۔ اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے۔ یہ انسانوں میں بھی ایسا معاملہ ہو سکتا ہے، لیکن آپ تھوڑا سا پھر اس کے کھانے پینے کے شیڈول کو شفل کریں، اس کی نیوٹریشن کو چینج کریں، اور یہ جیسے ہم اب اس کو دے رہے ہیں، میں پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں، چنے کا چھلکا ہے، چنے ہیں،
اور گندم ہے، اور تھوڑا سا معمولی سا بس ہم نے اس میں جو ہے نا چوکا شامل کیا ہوا ہے. اس کو یہ ہم روزانہ کی صورت میں دے رہے ہیں، ٹھیک ہے. اور ساتھ وہ جو پروبیوٹک آئل ہے اس کا بھی استعمال کر رہے ہیں. تو بکری اب ریکوری سے نکل کر اب فاسٹلی جو ہے نا وہ ہیل اپ موڈ میں آ رہی ہے. تو امید ہے کہ آپ کے پاس بھی اگر کوئی بکری یا کوئی ایسا جانور ہو تو پریشان ہونے والی بات نہیں ہے. اس کی خوراک کا خیال رکھیں، بکری کو جو اس کے لیے چیز بہتر ہے وہ اس کو پرووائڈ کریں، تو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کا جانور جو ہے نا کمزوری سے توانائی والی دوبارہ وہ شکل میں آ جائے گا. امید ہے اس شارٹ سی اویئرنیس سے آپ کو کافی معلومات ملی ہوں گی. اس سلسلے میں اگر آپ کو کوئی کویسچن ہو، کوئی آپ کا سوال ہو یا کوئی معلومات درکار ہو تو وہ نیچے آپ کو کویسچن کر سکتے ہیں، ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو جواب دیے گا. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. جزاکم اللہ خیرا واسن جزا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.